چاہیے, بدن پہ لڑکیوں کا پوشاک پہن لینا چاہیے اور ٹھمکے پہ ٹھمکا لگانا چاہیے. او دنیا والوں دیکھو, آج کے بعد مجھے مرد نہ کہنا, نامرد کہنا. کیوں یار, کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں مرد موجود ہے اس گھر کی عورت بھوجپوری گانے کو سن کر کے ناچے, پھر وہ مرد مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے. میں وہیں پہ سویا بغل میں, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, اتنے گندے گندے بھوجپوری گانے میں اپنی زبان سے کیسے ادا کروں. سعودیہ سے میرے پاس اسی وقت فون آ گیا, مولانا صاحب کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا یار آپ کے گھر کے بغل میں سو رہا ہوں. کہا اٹھائیے جوتا ماریے ان عورتوں کو, ان عورتوں کو ماریے, آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے کہا میں دیکھا تو نہیں لیکن آواز آ رہی ہے, بھوجپوری گانے چل رہے ہیں. کہا مولانا میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں؟ میں نے کہا مت دکھا یار, کلیجہ جلتا ہے, خون جلتا ہے. جن مقدس بہنوں کو حضرت فاطمہ سے پیار ہے نا, وہ بہنیں آج بھوجپوری گانا پہ ناچ رہی ہیں, وہ جھمکے لگا رہی ہے, وہ ٹھمکے لگا رہی ہے. اے میری مقدس ماں, اے میری بہن, اے میرے گھر کی مقدس عورتوں, تمہیں ناچنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا, تمہیں رقص و سرور کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. تو کنیز فاطمہ ہے, تو کنیز عائشہ ہے, تو کنیز خدیجہ ہے. کہاں چلی گئی اپنے عزت کی پرواہ نہیں کرتی, بھوجپوری گانا لگا لگا کے اپنے گھروں میں ناچتی ہے. کہتی ہے بیٹے کی شادی ہے, بھتیجے کی شادی ہے, بھانجے کی شادی ہے. میں آپ بہنوں سے, ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کربلا کی سرزمین پر حسین اعظم نے اپنی گردن کٹائی تھی اسی لیے کہ آپ ناچو, آپ گاؤ, آپ ڈانس کرو؟ کیا کربلا کی سرزمین پر حضرت زینب نے اپنے بیٹوں کو اسی لیے کٹایا تھا کہ ہماری قوم کی عورتیں اپنے بچوں کی شادیوں میں ناچیں, اپنے بھائی کی شادیوں میں ناچیں؟ کیا کربلا کی سرزمین پر 6 ماہ کے عسکر نے اپنے حلق میں تیر کو برداشت کیا تھا اسی لیے کہ ہمارے بیٹے بھوجپوری گانے پہ ناچیں, ہمارے نوجوان اپنی شادیوں میں آرکیسٹرا لے کر کے جائیں؟ کیا کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کے کلیجے میں جو بھالا لگا تھا, جو نیزہ لگا تھا, آپ نے کبھی سنا ہے؟ اللہ اکبر, وہی کربلا کی سرزمین ہے. جب علی اکبر میدان میں نکلے ہیں نا, اللہ اللہ, ایک نیزہ ظالم نے مارا سینے کے آر پار, زمین پہ گر گئے تھے. امام حسین دوڑ کر گئے, بیٹے کے سینے سے جب نیزہ نکال رہے, کون ایسا باپ ہوگا یار جس کے دل میں درد نہیں ہوگا؟ کون سا ایسا باپ ہوگا جس کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا؟ گھر میں ایک میت ہو جائے تو ماں باپ کے دل پہ نہ جانے کیا کیا سے گزرتا ہے. ہم نے کبھی غور کیا ہے, کبھی سوچا ہے, کبھی سمجھا ہے؟ کربلا کی سرزمین پر 56 سال کے امام حسین ہے, 56 ایئرس کے امام حسین ہے, 56 سال کی عمر ہو چکی ہے. اللہ اللہ, امام حسین کے سامنے 18 سال کا بیٹا گرا ہوا ہے, سینے میں بھالا لگا ہوا ہے. جب میرے آقا حسین بھالا کو نکالتے ہیں نا, تو صرف بھالا نہیں نکلتا بلکہ بھالے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا دل بھی نکل آتا ہے. ابھی ہم نے غور کیا, آج ہم اپنے گھر پہ ناچ کرتے ہیں, ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں, ہماری بہنیں ناچ رہی ہیں. آپ کا دشمن مزہ لے رہا ہے, آپ کا دشمن تو چاہتا ہے مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر لے جائیں, آپ کا دشمن چاہتا ہے مسلمان لڑکوں کو پھنسائیں, آپ کا دشمن چاہتا ہے آپ آپس میں لڑیں, آپ کا دشمن چاہتا ہے آپ کو گناہوں میں ملوث کریں, آپ کا دشمن چاہتا ہے آپ کو برباد کر دیں, آپ کا دشمن چاہتا ہے بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دیں. لیکن ہم تو محرم کا مہینہ آتا ہے نا, تو بہت زیادہ محرم مناتے ہیں, لیکن کبھی محرم کے داستان کو سمجھنے کی کوشش کی. کربلا کی سرزمین پر آقا حسین نے اگر گردن کٹائی ہے, اولاد کی قربانی دی ہے, اس لیے نہیں کہ ان کے ماننے والے بے نمازی ہو جائے, اس لیے نہیں کہ ان کے ماننے والے نوجوان
बगैर बाजा की अपनी शादी न करें, इसलिए नहीं कि हमारी बहनें अपने घरों पर नाच करें, नहीं, करबला में अगर आका हुसैन ने कुर्बानी पे कुर्बानी दी इसलिए ताकि कयामत तक मुसलमान को करबला की याद आती रहे और करबला की कुर्बानी को याद करते रहे, करबला की याद आती रहे, कुरान की अजमतों को याद करते रहे, करबला की याद आती रहे, सकीना की प्यास को याद करते रहे, करबला की याद आती रहे, अली अस्कर अकबर की शहादत को याद करते रहे। जब उन शहादतों को याद करेंगे ना तो हमारी जिंदगी गुनाहों में नहीं, हमारी जिंदगी कुरान की तिलावत में गुजरनी चाहिए, हमारी जिंदगी नमाज पढ़ने में गुजरनी चाहिए, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने में गुजरनी चाहिए, हमारी जिंदगी नबी के फरमान पर गुजरनी चाहिए, हमारी जिंदगी अल्लाह का खौफ दिल में बिठाकर नबी का इश्क अपने दिमाग में बिठाकर गुजारनी चाहिए। ऐ लोगों सोचो हम कर क्या रहे हैं। आज का तो दौर ऐसा हो चुका है, ऐसा दौर चल रहा है, आज का इंसान बगैर जहेज की शादी नहीं कर रहा, कर रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन मैं नहीं देखा ऐसे इंसान को। जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका एक बेटा हाफिज कुरान है, एक बेटा इंजीनियर है, एक बेटा सऊदीया में कम से कम 60,000 रुपया महीना कमाता है, एक बेटा हाफिज कुरान के साथ साथ वो हार्डवेयर इंजीनियर है, दिल्ली के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमाता है, एक भाई उसका 80,000 रुपया महीना कमाता है। उन लड़कों के बाप से मेरी बात हुई ना, उन्होंने कहा मौलाना शकील साहब मैं अपने 2 बड़े बेटे की शादी कर दिया हूं, लेकिन 2 बेटे मेरे बाकी हैं जो इंजीनियर प्लस हाफिज कुरान, उनकी भी शादी करने। ने कहा कितना कमाते हो? उन्होंने कहा मेरा बेटा वो हाफिज कुरान 1 लाख रुपया महीना कमाता, कभी 1.5 लाख रुपया महीना कमाता। हमने कहा तुम तो आपकी फरमाइशें बहुत ज्यादा होंगी। कहा अल्लाह की कसम मौलाना शकील मुझे अच्छी लड़की मिल जाए ना 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। एक शादी लगी मेरे ही रिश्तेदार में, वो नाम सुने हैं नक्शा बक्शा कुछ गांव है ना उधर, एक शादी लगी कोहरवल के आसपास कोई गांव है, एक मौलाना की लड़की और एक और आदमी की लड़की, नक्शा बक्शा, शादी निकाह सब कुछ तय, दिन तारीख तय। मैंने कहा नेमतुल्लाह भाई आपने क्या लिया है क्या दिया? कहा अल्लाह की कसम मौलाना शकील ये देखिए अल्लाह की कसम मैं काबे की तरफ खड़ा हूँ, मेरे बेटे 1.5 लाख रुपया 80 हज़ार रुपया कमाते हैं, मुझे लड़कियों के बाप से कुछ नहीं चाहिए, एक खूबसूरत बेटी हमारे घर में आ जाए बस यही चाहिए। मैंने लड़कियों के बाप से पूछा आपने क्या किया? कहा मौलाना शकील अख्तर 1 रुपया भी जहेज के नाम पे हमने नहीं दिया। शादी ऐसी होनी चाहिए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उस बंदे ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, जब जब मुलाकात होती है कहते हैं मौलाना शकील अल्लाह का करम है ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी बनकर आई है, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी बनकर आई है। यार वो बेटी बनी क्यों? इसलिए कि बाप के अंदर लालच नहीं थी, उस लड़के के बाप के अंदर दुनियावी लालच नहीं थी, जहेज के तरफ ध्यान नहीं था। और आज तो ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं लड़की के बाप इतना दे दे इतना दे दे इतना दे दे कि घर का 1 रुपया न खर्च होने पाए, उसी में वलीमा, उसी में रिश्तेदारों को कपड़ा लत्ता देना, सब उसी में लड़की को ले जाने के लिए जेवर सब कुछ उसी में देना। और अब तो कितने ऐसे फटीचर हैं बाप रे, जी तो करता जूता उठाकर चेहरे पे मार दिया जाए। अल्लाह की कसम उसको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मेरी माँ बहनों आप भी अपने घर के मर्दों को कंट्रोल में कर लीजिए, क्योंकि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। एक बार गाल फुला ले तो शौहर की हालत खराब, एक बार हमरे बाप है मैडम नरसिया नरसिया तरहतवा जोड़ा तनी गोड़वा जोड़ा नरसिया मत इतना कमजोर हो चुका, बीवी का गुलाम बनके फुदुक फुदुक बंदर की तरह नाचते रहता है। ऐ मेरी माँ आप चाहो तो अपने शौहर को कंट्रोल कर सकती हो,
اے میری بہنوں آپ چاہو تو اپنے گھر کے مرد کو سنوار سکتی ہو سدھار سکتی ہو. اے بہنوں ماؤں آپ اپنے مردوں سے کہو اپنے بیٹے کی شادی جہیز لے کر نہ کرو, بغیر جہیز کے اپنے بیٹوں کی شادی کرو, بغیر جہیز کے شادیاں کرو. اور دوسری بات یہ نا ہمارے لوگ جاتے ہیں جب بارات لے کر کے, ہو سکتا ہے اس محفل میں بھی ایسے لوگ ہوں, مگر ایسے لوگ ہوں تو اس محفل میں توبہ کر لیجئے گا. ماں بہنوں آپ بھی دل ہی دل میں توبہ کر لیجئے گا کہ آج کے بعد ایسا گناہ نہیں ہوگا. وہ کیا ہے میں درد بتا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میاں صاحب ہو موچھوں پہ تاؤ دے کر کے 25 گاڑی لے کر کے گئے. کتنی گاڑی؟ 25 گاڑی. ارے باپ, بیٹا کماتا کتنا ہے؟ مزدوری کرتا ہے, 200-250 روپیہ دن کماتا ہے. اب موچھوں پہ تاؤ دے کر کے 25 گاڑی لے کر گئے. اب باراتی جاتے کسی لوگ بیچارے کھانے جاتے, کھانا کھا کھا کر کے چلے جاتے. دولہا بستا, اس کے کچھ دوستوں احباب بستے, رشتے دار بستے, کچھ دولہے کا باپ بھائی. میں دیکھا جب بدائی ہونے لگی سامان سب گاڑی میں بند ہونے لگا. اب دولہے کے باپ سمدھی جی ہے نہیں باپ بیٹھو جی, سمدھی بات کہا سمدھی جی ایک حساب کتاب. اب کون حساب کتاب؟ ارے سمدھی جی بھلا گئی نا بتیا نہ بھی لڑکا, پر کون بتیا ہو؟ ارے ہم کالے رنگی گڑیا لے کے آئی بیٹھتے, آدھا روپیہ آپ دے دیجئے گا. ایک ہوتا ہے. ارے جب 25 گاڑی لے جانے کی تیرے پاس کیپیسٹی طاقت نہیں تھی, تو لکیر چند کا فقیر چند تھا, تو 25 گاڑی لے کر گیا کیوں لے کر گیا 25 گاڑی؟ جا کر کے لڑکی کے باپ کے سر پہ بیٹھ گیا. سمجھے جی آدھا کریگا تو دیتا آدھا ہم دے دی. اس سے بڑھیا تھا منہ میں کریکھا پوت لیتا, منہ میں کریکھا پوت لیتا, بندر کے جیسا چہرہ بنا لیتا, کپڑا ادھر ادھر سے پھاڑ لیتا, اور اپنے گاؤں کے کسی قریب چوراہے پہ کٹورا لے کر بیٹھ جاتا. کٹورا لے کر اللہ کے نام پہ دے دو بیٹوا کا بارات لے جانا ہے. یارو بھیک مانگنے سے بہتر ہے کٹورا لے کر بھیک مانگ لی جائے. سمجھ گئے نا؟ ان سب باتوں پہ کون دھیان دے گا؟ قوم کی شہزادیوں, قوم کی بہنوں, اللہ نے تو آپ کا مقام بہت بلند کیا ہے. اے نوجوانوں بزرگوں, اللہ نے آپ کا مقام بڑا بلند کیا ہے. اپنی عظمت کو سمجھیں, اپنے رتبے کو سمجھیں, اور دل لگائیں اللہ کے یاد میں, دل لگائیں ذکر خدا میں, دل لگائیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں, دل لگائیں. اپنی زندگی کو سوچیں, اپنی بندگی کو سوچیں, اپنے وقار کو سوچیں, اپنی عظمت کو سوچیں. سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں. جن مسلمان کا نام کسی اور نے نہیں رکھا, کسی نبی نے نہیں رکھا, کسی ولی نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا, کسی مفسر نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا, آدم نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا, شیش نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا, ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا, ہمارے پیغمبر اعظم نبیوں کے سردار نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا. اگر ہمارا نام مسلمان رکھا ہے نا تو کسی انسان نے نہیں بلکہ پروردگار نے ہمارا نام مسلمان رکھا. 17واں پارہ اٹھا کر دیکھیے, اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین, وہی رب ہے جس نے آپ کا نام مسلمان رکھا. کتنا پیارا نام مسلمان, اللہ نے ہمارا نام رکھا مسلمان. لیکن ایک بات اور سن لیں, میں اپنی ماں بہنوں کو تھوڑا اپنے طرف متوجہ, اور آپ بھی متوجہ ہو جائیں. عرب کی سرزمین ہے, عرب کی سرزمین پر پیغمبر اسلام نے ابھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا. چند لوگ اسلام قبول کیے تھے. انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں بوڑھی عورت ہے جس کی عمر لگ بھگ 70 اور 75 کے بیچ میں ہے. کفار مکہ کو پتہ چلا وہ بوڑھی عورت اسلام قبول کر چکی ہے, وہ بوڑھی عورت مسلمان بن چکی ہے. میری بہنوں آپ غور سے سنیے, مائیں غور سے سنو, اس بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا ہے. چند لوگ اسلام قبول کیے تھے, چھپ چھپ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے, چھپ چھپ کر کے اسلام کی باتوں پہ عمل کر رہے تھے. اللہ اکبر. حضرت آقا نامدار کی وہ پیاری دیوانی, وہ بڑھیا عورت جو مسلمان بن چکی تھی, اس کا نام تھا حضرت ذوالنیرہ. نام یاد کر لیجئے گا, نام حضرت ذوالنیرہ ہے. کفار مکہ 20-50 لوگ پہنچ
پہنچے اس بوڑھی عورت کے گھر میں، اور جانے کے بعد کہا زنیرہ ہم نے سوچا سنا ہے کہ تم مسلمان بن گئی۔ اس بوڑھی عورت نے بچانے والا کوئی نہیں، سہارا دینے والا کوئی نہیں، ایک چھپر کے مکان میں رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں ہاں میں مسلمان بن چکی ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم لوگ اس لیے آئے ہیں تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اسلام سے روگردانی کر دے ورنہ ہم تجھے ماریں گے۔ اس بوڑھی عورت جو 70 سال کی عورت ہے کہتی ہے تم مارو لیکن میں کلمہ پڑھنا بند نہیں کروں گی، تم مارو میں نبی کی دیوانی ہو چکی ہوں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، تم جو چاہو وہ کرو میں نہیں کرنے والی ہوں۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا، ان ظالموں نے کیا کیا، اب 50 لوگ ایک 70 سال بوڑھی عورت پر بھیڑ گئے، بوڑھی عورت پر بھیڑ گئے۔ نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد مولا کائنات، اولاد غوث اعظم۔